کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے یا پھر رات کو سونے سے پہلے اچانک آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال آیا ہو جس نے آپ کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا ہو؟ کوئی ایسا شک جس کا ذکر آپ کسی دوسرے سے کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہوں کہ لوگ کہیں آپ کو گناہ گار یا دائرہ اسلام سے خارج نہ سمجھ لیں؟ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو یقین مانیے آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کسی بھی ملامت کے بغیر کھل کر بات کریں گے کہ دین میں شکوک و شبہات کیوں آتے ہیں، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے دل سے یہ بوجھ ہٹا دیں کہ سوال اٹھنا یا کوئی شک آنا کوئی کفر ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ جن کا زبان پر لانا بھی ہم بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اسلام سے نکل گئے، خارج ہو گئے، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ واضح ایمان کی نشانی ہے۔ سوچئے کیوں؟ کیونکہ چور اسی گھر میں چوری کے لیے آتا ہے جہاں پر خزانہ موجود ہو۔ شیطان اسی دل میں وسوسے ڈالتا ہے جہاں ایمان موجود ہوتا ہے۔ شک کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا دل مردہ نہیں، وہ زندہ ہے اور سوچ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ شکوک آتے کہاں سے ہیں؟ اس کی تین اہم بڑی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے انٹرنیٹ۔ آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم ہر وقت ایسی ویڈیوز، پوسٹیں اور فلسفے دیکھتے رہتے ہیں جو مذہب پر سوال اٹھاتے ہیں، اور جب ہم بغیر تیاری کے ان کو دیکھتے سنتے ہیں تو ہمارا ذہن الجھ جاتا ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ ہے اندھی تقلید، یعنی بلائنڈ فالوئنگ۔ ہم نے بچپن سے ہی دین کو بس سنا اور مانا ہوتا ہے، سمجھا نہیں ہوتا، اور جب کوئی عقلی سوال ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے جواب نہیں ہوتے، ہم پھر الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری اہم بڑی وجہ ہے جذباتی صدمات۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو انسان نادانستہ طور پر اللہ کی حکمت پر سوال اٹھانے لگتا ہے۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ اگر ہمارے دل میں سوال اٹھے، کوئی شک آئے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے 4 آسان اور علمی حل ہیں۔ پہلا قدم ہے سوال پوچھنے سے نہ ڈریں۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ اسلام عقل کو تالا لگانے کا نام نہیں۔ اپنے سوالات کو دبائیے مت، وگرنہ یہ ناسور بن جائیں گے۔ دوسرا قدم ہے صحیح جگہ سے جواب تلاش کریں۔ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو کسی پلمبر کے پاس نہیں جاتے، بلکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی یوٹیوب پر موجود کسی عام لا دین، ایتھیسٹ یا غیر مستند یا کسی پلمبر کی ویڈیوز کو دیکھنے کی بجائے تخصص رکھنے والے علماء اور اسکالر سے رجوع کریں۔ اور تیسرا اہم قدم ہے مطالعہ کی عادت ڈالیں۔ صرف سنی سنائی باتوں پر نہ رہیں، بلکہ قرآن کا ترجمہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانیں گے، تو آپ کا دل خود بخود گواہی دے گا کہ یہ دین سچا ہے۔ چوتھا قدم ہے دعا اور استغفار۔ جب بھی کبھی دل کے اندر ایسے خیالات آئیں تو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم فرما۔ یاد رکھیے شکوک و شبہات ایک بیماری کی طرح ہیں اور علم اس کا علاج ہے۔ شک آنے پر خود کو اللہ سے دور مت کیجیے، بلکہ اسے ایک موقع جانیے اپنے رب کو اور بہترین طریقے سے پہچاننے کا۔ اگر آپ کو بھی کسی ایسے سوال کا سامنا ہے جس کا جواب آپ کو نہیں مل رہا، تو نیچے کمنٹ سیکشن میں اس کو ضرور لکھیں۔ ہم انشاءاللہ مل کر اسے علمی طریقے سے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔